بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس دن سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے تو اس دن جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پہ گر گئے تھے. سارے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ گر گئے، جو ایران میں بت تھے، جو یونان میں، جو مصر میں، جو ہندوستان میں جتنے بت تھے وہ زمین پہ گر گئے. یہاں تک کہ شیطان سوچنے پہ مجبور ہوا کہ شرک کے جتنے مراکز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. ہوا کیا ہے؟ اس نے سارے اپنے شیطانوں کو، شیاطین کو جمع کیا، چیلوں کو پوچھا کچھ حادثہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، یہ سارے شیطان کیوں گر گئے، یہ سارے کے سارے بت کیوں گر گئے؟ تو ایک شیطان نے کہا کہ مکے کی سرزمین پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. شیراز میں ایک، پہلے یزد میں ایک تھی، پھر شیراز میں ایک آگ تھی جو زرتشت آتش پرست زوریسٹرینز the fire worshippers، وہ آگ ایک جلائے ہوئے تھے. 1000 سال سے انہوں نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا. چاہے چھوٹی آگ جلتی رہے لیکن مسلسل لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے کیونکہ وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا. ایک لحظے میں وہ آگ، لکڑیاں موجود تھیں، ایک لحظے میں آگ بجھ گئی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جس آگ کو پوجتے تھے. میں پڑھوں یہ سارا مضمون میں. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ ساوا کے مقام پہ ایک دریا تھا، کچھ لوگ پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی کرتے ہیں لوگ، گنگا کو ماں مانتے ہیں، ہاں اس کو پانی کو ماں کہتے ہیں. اسی طرح سے ایران میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس دریا کی عبادت کرتے تھے ساوا کے مقام پہ. تو وہ سب کے سب دیکھنے لگے کہ ایک مرتبہ وہ سارا پانی خشک ہو گیا. یونان میں جو بت رکھے گئے تھے، ایک مرتبہ وہ سارے بت زمین پہ گر گئے. وہ جو بادشاہ مانتا تھا کہ یہ ہمارے بادشاہوں کے مجسمے ہیں، اور کسرا یعنی قیصر اور کسرا، یہ دو مشہور نام ہیں جو بادشاہوں کے نام تھے. جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا نام تھا، جیسے بہرحال مختلف طبہ یمن کے ہمیری، تو یہ یمن کے بادشاہوں کے نام تھے. ہر الگ الگ نام تھے جو ٹائٹلز ان کو ملتے تھے، نام الگ ہوتا تھا لیکن ٹائٹل ایک سب کو دیا جاتا. تو قیصر روم اور کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، یہ سپر پاورز مانی جاتی تھی اس زمانے کی، روم اور ایران. تو دونوں کے جو مشرک بادشاہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے شرک ختم ہو رہا. ہر آدمی سوال کر رہا تھا ہوا کیا ہے. 17 ربیع الاول تھی اور صرف ایک آدمی سب کو بتا رہا تھا، خاندان والوں کو چھپاؤ، بتانا مت. آپ لوگ نہیں پہنچے. ایک آدمی سب سے کہہ رہا تھا چھپاؤ، محمد کی آمد کو چھپاؤ، کسی کو نہ بتانا. نام تھا حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب چھپا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے ان کے دشمن بہت ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ ہستیوں کو پہلے بھیجا تھا. اب جناب عبد المطلب کو رسول خدا کی حفاظت کے لیے پہلے بھیجا. توجہ، حضرت ابو طالب کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا. حضرت حمزہ کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا. حضرت آمنہ ماں بھی تھی، ان کو حفاظت کے لیے کہ چھپانا، توجہ، انہیں پہلے بھیجا. حضرت فاطمہ بنت اسد کو حفاظت کے لیے پہلے بھیجا. ان سب کو پتا تھا کہ محمد خاص ہے. کس کی وجہ سے؟ محمد کی وجہ سے. ان سب کو اس لیے پتا ہے کہ محمد خاص ہے کیونکہ محمد، اللہ نے ان سب ہستیوں کو بھیجا ان کی عبادت. جب ان سب کو پتا ہے تو کیا رسول خدا کو خود کچھ نہیں پتا تھا؟ حضرت گرامی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں خود کچھ نہیں پتا میں کون ہوں؟ ان کا دل نکال کے مسلمانوں نے کالا دھبا نکلوا دیا. اور پھر 40 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول خدا کو بخار ہو گیا، پسینے چڑھ رہے ہیں ٹھنڈے، وہ پانی کے ان کو پٹیاں کر رہی ہیں کہ پسینہ ان کا کم ہو جائے، بخار اتر جائے. اور پھر اپنے کزن سے پوچھوں گی، ورقہ بن نوفل سے، وہ بتائے گا کہ آپ کون ہیں. ان کے پاس گئیں کہ میرے ماموزاد بھائی ہیں. بھئی یہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے یہ آخری نبی ہیں. یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ دینیات کی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی. یہ جو ہماری دینیات پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہے، میں بھی پاکستان میں بہت کھل کے پڑھ کے آیا ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ دینیات قابل قبول عزیزان گرامی. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہو، علیہ باللہ، کیا ان کے اپنے سینے میں دھبا ہوگا؟
عزیزان گرامی میں ایک جملہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، مجمع کیونکہ پریشان ہو گیا. قرآن کریم کی آیت ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی کہ آپ موسیٰ کو گہوارے میں رکھیں، تابوت میں رکھیں اور پانی میں بہا دیں، نیل میں بہا دیں. نہ جناب موسیٰ کی والدہ کو بخار ہوا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ شک کیا یہ فرشتہ ہے یا جن بھوت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب موسیٰ کی والدہ کو کوئی ذہن میں نہ شک آیا نہ شبہ کا. پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے بہا دوں، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے، کیونکہ تیرا حکم ہے میں تابوت میں رکھ کے بہانے کو تیار ہوں. جناب موسیٰ کی والدہ نے ایک دفعہ کہنے سے مان لیا. کیسے ممکن ہے جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کو بار بار کہے اقرا اقرا، اور پیغمبر بھاگ رہے ہوں اپنے آپ کو غار ہرا سے گرانے کی کوشش کرے، جناب روک کے کہیں اقرا. عزیزان گرامی جناب جبرائیل خادم رسول خدا ہیں، ان کی مجال نہیں کہ پیغمبر کو حکم دیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جناب موسیٰ کی والدہ، یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آئی. مریم آپ کے بچہ ہونے والا. جناب مریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں. توجہ، اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے فرمایا، اللہ کن فیکون کہتا ہے. اور جیسے اللہ نے آدم کو خلق کیا ویسے ہی آپ کی اولاد ہوگی. کہا لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ کہا آپ کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ خود گواہی دے گا. میں بھی پاک ہوں، میری ماں پاک دامنہ ہے. اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. عزیزان گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہم نے عیسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، موسیٰ کی ماں پہ. یہ جناب عیسیٰ کی والدہ، جناب موسیٰ کی والدہ کیا نبی تھیں؟ کیا رسول تھیں؟ کیا امام تھیں؟ نہیں. چلیں جناب مریم کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کریم سے کہ معصومہ تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تو دلیل بھی نہیں. عزیزان گرامی اللہ نے اتنا رتبہ دیا انہیں کہ ان کے اوپر کبھی ذہن میں نہ شبہ آیا نہ شک آیا. اللہ کے حکم کو مان رہی. کیسے ممکن ہے سردار انبیاء ان پہ وحی آئے اور انہیں معلوم نہ ہو؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب سرور کے. یہ ہستیاں حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، یہ جو ہستیاں ہیں یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. عزیزان گرامی یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، انہیں بھی معلوم ہے. آئیں ذرا میں دوسرا معجزہ جلد سے پیش کر دوں کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے مکے میں گر رہے تھے. عاشق تھے کہ کس گھر کے اندر محمد آئے ہیں. کہ مولد النبی اگر آپ آج جائیں گے مکے تو صفا مروہ کی طرف سے اگر آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو اس علاقے کے محلے کا نام ہے مولد النبی. وہاں پہ گھر بنا ہوا مکتبۃ مکۃ المکرمہ، لائبریری ہے، مکہ لائبریری ہے. وہ گھر تھا حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا، اور وہیں پہ سرور کائنات کی ولادت ہوئی. اسی گھر کے اندر ولادت ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی جناب عبد المطلب کا جملہ موجود ہے کہ اے ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیجئے کہ آمنہ کے گھر چلی جائیں، کیونکہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو کہا کہ فاطمہ بنت اسد سے کہیں کہ آمنہ کے پاس چلی جائے، آج ہی رات محمد کی آمد. دیکھیں ان دو ہستیوں کو معلوم ہے کہ عام دن نہیں ہے، کہ ساری کی ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب سے تغیر تھا، ایک خنکی تھی، ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ آنے والا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے ابو طالب اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیجئے کہ آمنہ کے گھر چلی جائیں کیونکہ آج ہی رات آمد. توجہ رحمت میں کی. یہ جملے علامہ امینی نے بھی لکھے ہیں الغدیر جلد نمبر 5 کے اندر، مولا علی کے لیے لکھے ہیں، لیکن سن لیجئے جملوں کو. تو جناب فاطمہ بنت اسد پوری رات جناب آمنہ کے پاس رہیں. کہا کہ بی بی مجھے ابو طالب نے کہا کہ بابا نے فرمایا ہے. دونوں حضرت آمنہ حضرت فاطمہ بنت اسد دونوں حضرت عبد المطلب کو بابا ہی کہتی تھیں کہ بابا جان نے، کیونکہ ان کے شوہر کے بابا ہیں. تو کہا بابا نے فرمایا کہ آپ کے پاس رہوں، آج ہی رات آمد ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جیسی عام خواتین کو درد و تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی درد تھا نہ تکلیف. آمنہ سکون میں تھی، چہرہ بتا رہا تھا معجزہ آنے والا. یعنی جیسے عام خواتین کو تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف نہیں تھی. جب جناب سرور کائنات کی فجر کے وقت دنیا میں ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد فوراً واپس آئیں. علامہ عبد الحسین امینی الغدیر کی جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد گھر آئیں. کہ ابو طالب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسے بچے کی خوبصورت ہوئی ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے.
جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہی از بورن پرفیکٹ. اس کے اندر اور بالکل کلین, توجہ, آلائشوں سے پاک ہے, بالکل پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے, ناف بریدہ ہے, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, بہت خوبصورت بچہ ہے, نور کا مجسمہ ہے. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا, علامہ امینی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا, اے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد, جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں, الا النبوہ, سوائے نبوت کے. انہی تمام خوبیوں کا مالک ہوگا, بس اس میں نبوت نہیں ہوگی, لیکن یہی عصمت ہوگی, یہی کمالات ہوں گے. یعنی یہ خاص ہستیاں ہیں, ان ہستیوں کو پہلے بھیجا گیا کہ رسول خدا کی حفاظت کریں. اب جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے تو جو نشانیاں آئی ہیں, سیمیول انگلش میں بھی کہتے ہیں, لیکن تو اب سیمیول نے جو ایک بہت بڑا یہودی رہبائی بھی تھا اس زمانے کا, وہ سن رہا تھا, بار بار دیکھ رہا تھا نشانیاں گر رہی ہیں, سب کے سب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں مکے. پڑھوں یہ ابھی ہے. تو ایک مرتبہ مکے کے اندر یہ ساری کی ساری نشانیاں رونما ہو رہی ہیں, تو اس نے کہا کہ بھی مجھے جانا ہے کس سرزمین پہ یہ سارے ستارے ٹوٹ کے گرے. مکے پہنچا, ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کی نشانیاں دیکھی ہیں, کوئی معلوم ہے کہ کچھ یہاں ہوا ہے؟ اس آدمی نے کہا, کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو, مکے کے سردار ہیں عبد المطلب, ان سے پوچھ لو, انہیں معلوم ہوگا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں, خانہ کعبہ انہی کے ذمہ ہے, کلید خانہ کعبہ جو وہ انہی کے پاس چابی ہوتی ہے, یہی دیکھ بھال کرتے ہیں, حاجیوں کی حفاظت یہی کرتے ہیں, اور یہ مکے کے سردار ہیں, اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ مکے والے بہت ان کی عزت احترام کرتے ہیں, کہ ان سے پوچھ لو. وہی آدمی آیا یہودی آنے کے بعد, جناب حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ یہ میں نے سب نشانیاں دیکھی ہیں جو ہمارے ہاں توریت میں پائی جاتی ہیں کہ ایک آخری اللہ نبی بھیجے گا اس سرزمین پہ, وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں, کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا, کہا تمہارے سے مطلب نہیں ہے, تم اپنے حج کے لیے آئے ہو, حج کرو اور واپس چلے جاؤ. کہا کہ نہیں, میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے دیکھا, کیونکہ حفاظت کر رہے تھے سرور کائنات کی, کہا میں نہیں جانتا. یہ کہا چلے گئے. اس نے کہا مجھے یقین ہے تم ہی جانتے ہو. کافر ہو کے اسے بھی پتا تھا, چہرہ بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں, کسی خاتم النبیین کا باپ یا دادا ہے. عزیزان گرامی, روایات میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو یہودیوں میں ایمان والے افراد میں وہی بوڑھا یہودی تھا جس نے ولادت رسول خدا کا معجزہ دیکھا تھا. یہودی عیسائی مشرک جب دیکھ رہے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, پیغمبر کے بہت سے معجزات تھے. عزیزان گرامی, جو بہت سے معجزات انبیاء علیہ السلام نے ذکر کیے تھے وہ سارے کے سارے مکے میں نظر آ رہے تھے. اور 1000 علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے, میں 1000 معجزات سناؤں گا نہیں, میں ضرور بتایا ہے کہ 1000 معجزات تھے. 1000 سے زیادہ معجزات, اور جس میں 24 معجزات آپ کے جسد مطہر سے وابستہ. آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا تھا, آپ کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہتا تھا, کلاؤڈ رہتا تھا, تاکہ آپ کا سایہ کسی کو نظر نہ آئے. اس خالق کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کسی کے سائے پہ پاؤں آ جائے. اور بلند قامت سے بلند قامت, یہ سب معجزات جلدی پیش کر دوں گا. بلند قامت سے بلند قامت آدمی سر سے لے کے گردن تک پیغمبر سے چھوٹا نظر آتا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے بالا تر نظر آئے. اور آپ کے ناخون اور بال بڑھتے نہیں تھے. صرف حجت الوداع کے موقع پہ اپنے سر کے بال منڈوائے تو سارے صحابہ نے تبرکن بانٹ لیے تھے. تبرکن, تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے, صحابہ تبرک کو مانتے تھے. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات کے پشت پہ مہر نبوت تھا جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا تو آسمان سے اس کا نور جا ملتا تھا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جب سنگریزے آتے تھے, پیبلز,
یا سٹون رسول خدا ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، سنگریزوں کو اٹھاتے تھے، ہاتھ پہ رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے، سنگریزے پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ کے لعاب دہن کا اثر یہ تھا، حصہ لائبہ اگر کسی بیمار کو لگا دیتے تھے وہ شفا پا جاتا، خشک کنویں میں ڈالتے تھے وہ کنواں بھر جاتا تھا پانی سے، کھارے پانی میں ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا، یہ آپ کے لعاب دہن کا اثر تھا۔ اور آپ کے بدن سے اگر پانی مس ہو جاتا تھا، اگر بیمار کو پلاتے تھے شفا مل جاتے تھے، اس پانی کا اثر بدل جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، ملتا ہے کہ آپ جب سوتے تھے، پیغمبر اسلام تو کروٹ نہیں لیتے تھے، دائیں بائیں کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے اور پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، لیکن سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ جب پوچھا تابعین نے آپ پہچانتے کیسے تھے، کہا پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، پورے کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی عبا سے چادر سے بھی نور نکلتا تھا، پتہ چل جاتا تھا رسول خدا سو رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔